أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. میرے عزیز و محترم احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ سب کو آج سبق نمبر 19 میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور انشاءاللہ اس سبق میں ہم سیکھا کیسے جائے، سیکھنے کی دعا کیا ہے، سیکھنے کے طریقے کیا ہیں، وہ انشاءاللہ پڑھیں گے. اور ساتھ گرامر میں آخری آج کی جو بات ہے انشاءاللہ، کل ہم نے فاعل کیا تھا نا، عابد، دارب، سامع، اور یہ وہ آج ہم انشاءاللہ مؤنث کے سیکھے اس میں سیکھیں گے کہ جو مؤنث کے حوالے سے ہم نے بات بڑی کم کی تھی، اس کے حوالے سے تھوڑا سا ایڈ کریں گے آج کا نقطہ تعلیم. اور یوں آج کی خصوصی مبارکباد جو ہے آپ سب کو اس چیز کی ہے کہ آج جب ہم سبق نمبر 19 مکمل کریں گے تو جو ہم نے ٹارگٹ سیٹ کیا تھا 232 الفاظ کا، آپ کو اگر یاد ہے شروع میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم یہ 232 الفاظ کی مدد سے اس کورس میں 40,000 سے زیادہ، تو یہ ٹوٹل ہو جائیں گے 41,111. تو الحمدللہ آج یہ ٹارگٹ کمپلیٹ ہو جائے گا، اور 20ویں سبق میں ہم چیک کریں گے کہ آیا ایسا ہوا ہے یا نہیں. تو یہ ہمارا آج انشاءاللہ بڑی خاص بات ہے آج کے دن کی، اور اللہ کا بڑا خاص فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں اس قابل کیا اور یہ دن دکھایا بھی. تو کل جو آپ سبق پڑھ رہے تھے اس میں چند باتیں تھیں، ایک دفعہ اس کو جلدی سے ہم دہرا لیں گے. تو سب سے پہلے ہم نے کل کہا کہ قرآن کا سمجھنا آسان ہے، اور سورۃ القمر کی اس آیہ مبارکہ کے مصداق وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، یسرنا ہم نے آسان کیا قرآن کو، لی اور الذکر ذکر کے لیے یعنی نصیحت کے لیے. اور پھر آپ نے حدیث مبارکہ پڑھی کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. خیرکم، خیر اور کم، تم سب میں سے بہترین، من وہ ہے جو تعلم القرآن، قرآن کو سیکھے اور سکھائے اس کو. اور جو تیسری چیز کل آپ نے، اور یہ یاد رہے کہ یہ احادیث میں سے ہے دونوں جو ہیں، اسی طرح انما الاعمال بالنیات، کہ انا کا انما بھی آپ نے پڑھا ایک نیا لفظ، بس صرف کے معنی میں اعمال تو نیتوں پر ہیں. تو یوں ہم نے کل یہ دیکھا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کو ہمارے لیے آسان کر دیا، اور یہ ہے کہ ہم سیکھتے ہوئے اپنی نیت کو بہترین رکھیں. آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ کہ تیاری کیسے کیسے کی جائے، قرآن کو سیکھنے کی جو تیاری ہے اس کے حوالے سے بات کریں گے، اور بار بار دعا کی جائے، وسائل کا استعمال کیا جائے، اور اللہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے دیے ہوئی نعمتوں کو استعمال کرتے ہوئے سیکھیں. اور مسابقت کا جذبہ، جسے آپ عام طور پہ کہتے ہیں نا کمپٹیشن، تو کمپٹیشن عام طور پہ لوگ بڑا منفی قسم کا کرتے ہیں، تو یہ مثبت کمپٹیشن کے طور پہ ہم انشاءاللہ اس پر بات کریں گے. تو جو سب سے پہلے دعا کے حوالے سے ہے، تو خود اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا، جب آپ کو قرآن آپ پر وحی کیا جاتا تھا تو اللہ نے خود کہا کہ آپ جلدی مت کیجیے، آپ دعا کیجیے، وَقُرْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا وَقُرْ. اور یہ جو قل ہے، قل اس کا معنی تو آپ سب کو پہلے سے آتا ہے، تو آپ سب جانتے ہیں، وا کا معنی بھی جانتے ہیں، تو اس سے آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ یہ کیا کہا جا رہا ہے. اب تو آپ کو امر و نہیں بھی پتا ہے، تو امر میں جب اللہ کہہ رہا ہے وَقُل، تو آپ کہہ حکم دے دیجیے، کہہ ہے دیجئے. نا. تو آپ پورا، آپ کو دیکھیں نا، اب جب آپ یہ لفظ پڑھیں تو ایک پورا بیک گراؤنڈ آپ کے ذہن میں آئے کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے، کس سینس میں بات ہو رہی ہے. تو آگے آیا پھر ربی زدنی علما،
تو بار بار یہ دعا کی جائے، میرے ربی زدنی علما۔ تو ربی، سب سے پہلے تو آپ لوگ سارے بتائیں نا کہ یہ کیسے ہے ربی؟ میرا اس کے رب، ترجمے میں لکھا ہوا ہے اے میرے رب۔ با کے کیا نیچے میرے زیر رب؟ ہے جو میرے کو شو کرتا ہے۔ میرے رب، زیر تو یہ بھی یہی ہوتا ہے اس میں، ربی میرے یہ کی رب، مانند ہے زیر، جی ٹھیک کے ہے، مانند۔ ہمیشہ نہیں، یہ یاد رکھنا ہے آپ نے۔ قائم مقام ہے ہاں یہ پہ۔ ہاں، میرے والا جو ہے، تو یہ یہاں پہ ربی، اے میرے رب، ٹھیک ہے جی۔ تو اب آپ نے آج تک تو بچپن سے اس کو پڑھا ہے، لیکن آج ایک مختلف انداز سے پڑھیں گے کہ آپ کو ایک ایک لفظ، اس کا ترجمہ، اس کا معنی، اس کی گرامر، تو جب بھی ہم رب کا کانسیپٹ پڑھتے ہیں تو وہ جو ہر چیز کا خیال رکھے اور ایسی پرورش کرے کہ جو کوئی اور نہ کر سکے، تو کروڑوں خلیوں کا، حالات کا، کیفیات کا اس رب سے ہم مانگ رہے ہیں۔ تو اس یقین کے ساتھ مانگیں کہ میں مانگ رہا ہوں تو وہ ضرور دے گا، اس نے اتنا کچھ تو ہمیں دیا ہوا ہے پہلے سے ہی۔ تو ربی، اگلا جو لفظ ہے زد نی، اب یہ جو ہے زد نی، ویسے تو آپ ویسے اس کو یاد کر لیں، زد کے لفظ کے اندر زد زیادہ، نی مجھ کو، اور یہ زد بھی امر ہے، امر، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ چونکہ ہم اس کو، اس فعل کو نہیں پڑھ رہے، تو بس ایسے ذہن میں رکھ لیں کہ زیادہ کر، بڑھا، زیادہ کر، نی یہ ی کی مانندی ہے، جیسے ی ہوتا ہے تو یہ فعل کے ساتھ نی بن کر آ گیا ہے، زد نی، زیادہ کر مجھ کو، زیادہ کر مجھ کو۔ تو ربی زدنی، اے میرے رب، زد زیادہ کر، نی مجھے، مجھ کو، تو کس چیز میں مجھے زیادہ کر؟ زدنی علما، علما علم میں، ٹھیک ہے جی، علم میں، کہ میرا علم بڑھا، میں زیادہ علم حاصل کروں۔ تو ربی زدنی علما، اے میرے رب زیادہ کر مجھے علم میں، ربی زدنی علما۔ تو آپ ہمیشہ پڑھتے رہیں، آپ ذرا اس احساس کے ساتھ اس کو پڑھیں کہ اس کو ہم نے ربی میں اے میرے رب کیسے بنا ہے، زدنی کس طرح دو ٹکڑے جڑ کر بنا ہے، اور آپ کو پتہ بھی ہے رب اسم ہے، اور زد کا جو زد ہے وہ فعل ہے، نی مجھ میں، مجھے، علم، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ دو زبر یا زیر ہوں تو پھر وہ مفعول کی حالت میں ہوتا ہے۔ تو چلیں، آپ میں سے کوئی دہرائے پھر انشاءاللہ۔ جی سسٹر اشال۔ ربی اے میرے رب، زد زیادہ کر، نی مجھے، علم علم میں، ربی زدنی علما، اے میرے رب زیادہ کر مجھے علم میں۔ جی ٹھیک ہو گیا، ہمیں ایک دفعہ پھر اس کو پڑھیں گے کیونکہ یہ بڑی خاص آیہ مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے، ہم نے بھی اپنی زندگیوں میں لانا ہے۔ تو آئیے پہلے ذرا، سب سے پہلے کون سی بات ہے کہ دعا کی جائے، ربی زدنی علما، تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی، اور خاص کس کے لیے سکھائی؟ قرآن پڑھنے پر، کہ آپ قرآن پڑھتے ہوئے جو جلدی کرتے ہیں تو آپ وہ نہ کیجئے، بلکہ آپ یوں کیجئے کہ آپ اللہ سے دعا کیجئے۔ تو ہم بھی اللہ سے دعا بھی کریں، اور یہ مکمل آیہ مبارکہ جس کا یہ ٹکڑا ہے وہ آ بھی گئی آپ سب کے ریفرنس کے لیے۔ تو یہ سورہ قرآن پاک کی سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 114 ہے، وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، کہ آپ تو قرآن کے اس میں جلدی مت مچائیے، بلکہ آپ کیا کیجئے؟ آپ دعا کیجئے ربی زدنی علما۔ تو اللہ خود یہ دعا دے رہا ہے، یعنی یہ حکم دے رہا ہے اور یہ دعا عنایت فرما رہا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور قرآن سیکھنے کے لیے۔ تو یہ بیسٹ نسخہ ہے میرے اور آپ کے لیے کہ ہم اس کو پڑھیں، بار بار دعا کریں، لیکن دعا کریں کیسے؟ اور میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ ہماری دعاؤں میں چونکہ ایک
اللہ رحم فرمائے کیا کہنا چاہیے، لاپرواہی کا عنصر ہوتا ہے، دل بھی اس طرح سے نہیں اس میں انوالو ہوتا. تو اگر میں آپ سے یہ کہوں ایک شخص کا بائی پاس آپریشن ہو، اسے بتایا جائے کہ 50% چانسز ہے آپ بچ بھی سکتے ہیں نہیں بھی، تو آج کل آپ کا آپریشن ہے آج رات، تو ذرا سوچیں، تصور کریں کہ وہ شخص کیسے دعائیں مانگے گا اللہ سے، اس کا کیا انداز ہوگا مانگنے کا. تو کیا ہماری دعائیں بھی کبھی ایسی ہو سکتی ہیں کہ جس میں ہمارا دل اور ہمارا جسم کا ایک ایک حصہ اللہ رب العزت سے مانگ رہا ہو؟ تو اصل میں اگر ہم دعا کو ٹھیک طرح سے مانگیں گے تو پھر انشاءاللہ اللہ دینے والا ہے. اور اگر میرا دعا مانگتے ہوئے آدھی مجھ پہ نیند طاری ہے اور بس ایک روایتی دعا ہے، الفاظ منہ پہ چڑھے ہوئے ہیں، نہ اس کا معنی آتا ہے، تو اللہ تو پھر بھی بڑا کریم ہے. لیکن آپ خود سوچئے ہم دنیا والوں سے بھی کبھی ایسے نہیں مانگتے. اس کے لیے بھی پہلے ایک جب کسی نے ادھار مانگنا ہو کچھ مانگنا تو وہ ایک چہرہ سا بناتا ہے، پھر اپنا مسئلہ پیش کرتا ہے، پھر اس طرح آپ سے درخواست کرتا ہے کہ بس اب یہ دے ہی دو. تو ہم بھی جب اللہ سے مانگیں تو حاضر دل کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ، اور اس شخص کی مانند کہ جو فاقوں سے بالکل اس کی حالت نزا ہو، جان نکل رہی ہو، تو وہ کسی سے کھانا مانگے تو وہ کیسے مانگے گا. تو ان احساسات کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس تصور کو پھر مانگیے، پھر دیکھیے انشاءاللہ ربی زدنی علما کہ پورے تڑپ سے، شدت سے، دل سے بار بار، نماز سے پہلے، نماز کے بعد، آیت الکرسی کے ساتھ کہ اس میں بھی خاص طور پہ علم کا ذکر آتا ہے، اور اللہ سے یہ دعا کہ اللہ جہالت کی بیماری سے نجات دے کہ یہ قرآن مجھے سمجھ میں کیوں نہیں آتا، تو اپنے فضل سے علم عطا فرما، اور سب سے بڑا علم تو ہے ہی قرآن کا علم. تو انشاءاللہ اور دعا کے ساتھ ساتھ قرآن کو سمجھنے کی کوشش میں وقت بھی لگائیں. یہ نہیں ہے کہ بس ہم کہتے ہی جائیں، اس کے لیے اسباب جو ہیں، اور علم حاصل کرنے کا مقصد ظاہر نیت تو خالص اللہ کے لیے ہے، اور اس پر عمل پہلے خود ہم عمل کریں، میں انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر، پھر اس کو پھیلایا جائے. اور یہ جو کانسیپٹ ایک تو مسلم امہ میں، اس امت میں جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیدائش سے لے کے ماں کی گود سے قبر تک، اور پھر کہا آپ ذرا تاریخ عالم میں کوئی ایسی مثال دیکھیں، اتنی جدت، اتنا زبردست دین جس نے کہا کہ ہر مرد و عورت پہ فرض کر دیا. یا آج ہمیں لوگ کہتے ہیں جی میتھس ایجوکیشن یو کے لے کر آیا، یہ اسکولنگ کا کانسیپٹ لے کے آیا، لوگ ہمارے بیچارے کمپلیکسز میں ہم لوگ، سب سے پہلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہر مرد و عورت پر فرض ہے علم کا حاصل کرنا. تو یہ کیسا دین ہے جس نے کہا کوئی فرد بچ نہیں سکتا، ہر ایک کا پڑھنا، علم حاصل کرنا لازم ہے. اور دکھ کی بات ہے اس دین کے لوگ نہ خود علم حاصل کریں، نہ علم والوں کی مدد کریں. تو اس طرح کے کانسیپٹ کہ نہیں نہیں بس ٹھیک ہے جتنا پتہ ہے اس پہ عمل کر لو، زیادہ علم نہیں حاصل کرو، زیادہ علم پڑھ لو گے تو زیادہ مسئلے. ارے بھائی اللہ کہہ رہا ہے کہ تم دعا مانگو ربی زدنی علما، اور یہ آج کل کے عجیب و غریب فلسفے ہمیں بتا رہے ہیں تو وہ ڈراتے ہیں ہمیں. جبکہ اصل کیا ہے، جتنا آپ کو علم پتہ ہوگا، چیزیں پتہ ہوں گی، آپ بے تکی چیزوں میں نہیں جائیں گے، آپ دین کو آسانی سے سمجھیں گے، دین کی اساس کو سمجھیں گے، اور بے بنیاد باتوں میں نہیں گھسیں گے. اور دین بڑی ہی خوبصورت چیز ہے، اس میں آسانی ہے، کوئی ایسی مشکل نہیں ہے، اور لڑائی جھگڑا تو ہے ہی نہیں. تو اس لیے ربی زدنی علما. جی اب ایک مرتبہ ہم اس احساس کے ساتھ سسٹر فوزیہ پڑھیے، ہم بھی اب آپ کے ساتھ سارے شامل ہوں اور اللہ سے یہ دعا بھی کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی اے میرے رب، زدنی زیادہ کر مجھے علم میں. ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہے. تو آگے ہے سورہ فلق کی آیہ مبارکہ 4، اور آپ کو پتہ ہے یہ شروع بھی ہوتے ہیں اقرا. تو الذی علم بالقلم،
ہم نے صرف یہی آیہ مبارکہ جو ہے تو وہ ہے نا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق علق اقرا اور وربک اقرا وربک الاکرم اقرأ الذی وربك الأكرم الذي علم بالقلم. تو ہم اس حصے کو جس میں آیا الذی علم بالقلم اس کو پڑھنے جا رہے ہیں کہ سارے وسائل تو قلم کی تعریف میں اب وہ ہر وہ چیز جو ہمیں سیکھنے میں مدد کرے تو الذی سب سے پہلے تو الذی کا آپ لوگ سب بتائیں نا مجھے یہ اس کی جمع کیا ہے الذی کی الذین الذین ماشاءاللہ تو ایک ہوگا تو الذی وہ جو یا جس نے اور الذین اس کی جمع ہو گئی اور یہ دیکھیے ٹھیک ہے صراط الذین میں ہم نے پڑھا بھی تھا اور علمہ ابھی ہم نے کل ہی پڑھا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ علمہ تو سکھایا یہاں ہم نے پڑھا تھا نا علمہ اس کو سکھائے اس کو تو علمہ سکھایا جس نے سکھایا کیا کیسے سکھایا بالقلم پی حرف جر کے طور پہ جڑ کر آیا الگ کریں گے تو جیسے بسم اللہ اللہ کے نام سے بالقلم قلم سے تو قلم القلم ظاہر اسم ہے تو جس نے سکھایا قلم سے جس نے سکھایا قلم سے الذی علم بالقلم. اب یہاں اس آیہ مبارکہ میں ہمیں کیا پیغام مل رہا ہے کیا سبق مل رہا ہے کہ قلم اٹھا لیجئے اور وعدہ کیجئے کہ اے اللہ تیری کتاب کے لیے قلم کا استعمال کروں گا یعنی لکھوں گا. تو اس لیے ہم بہت زور دیتے ہیں آپ کو کہ ورک بک کیجئے لکھیے نوٹس بنائیے کیونکہ جب آپ لکھتے ہیں ایک تو آپ ویسے آپ نے دنیا میں بڑا کچھ لکھا ہوگا لیکن خاص طور پہ قرآن کے الفاظ اور عربی لکھنا اور پھر اس کے نوٹس بنانا اور دیکھ دیکھ کر اور شوق سے اور محبت سے اور پوری نیت کر لیں کہ انشاءاللہ میں نے اپنا ایک خاص جو ہے نا نوٹ بک وہ قرآن سیکھنے کے حوالے سے کیونکہ میں نے علم سیکھنا ہے میں نے اب اس راستے کو اس طریقے کو اب چھوڑنا نہیں ہے. اور جیسے ہی آپ قلم اٹھاتے ہیں تحقیق کیا کہتی ہے ریسرچ کیا کہتی ہے کہ جب آپ لکھنے کے لیے قلم اٹھاتے ہیں ظاہر آپ پہلے غور سے پڑھتے ہیں سنتے ہیں غور کرتے ہیں ڈھونڈتے ہیں اور جب آپ پھر لکھتے ہیں تو آپ دیکھیے آپ کا جسم سارا آپ کا دماغ آپ دیکھ رہے ہیں آپ لکھ رہے ہیں آپ کی انگلیاں آپ کا جسم سارے مل گئے سارا جسم کام میں لگ گیا صحیح خوبصورت ٹی پی آئی کا استعمال قرآن کو سیکھنے کے لیے. تو سیکھنا بذات خود ایک زبردست عمل ہے. تو قرآن خود کہہ رہا ہے کہ الذی علم بالقلم کہ اللہ نے تو سکھایا قلم کے ذریعے سے یعنی آپ بھی ذرائع اور اسباب استعمال کیجئے سیکھنے کے لیے. ٹھیک ہے جی پڑھیے سسٹر شبینہ. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی جس نے علمہ سکھایا بالقلم قلم سے. ماشاءاللہ جی سسٹر منتہا پڑھیے. الذی جس نے علمہ سکھایا بالقلم قلم سے. قلم سے بالکل ٹھیک ہے. تو اب ہم نے آپ نے اچھا آج کل اگر آپ اس کے لیے موبائل یوز کرتے ہیں آپ آڈیو ویڈیو سے سنتے ہیں وہ بھی کیجئے سارے کام کیجئے. آپ کی پیڈ سے لکھتے ہیں آپ کسی ایپ کے اوپر سیکھتے ہیں تو یہ سب قلم کی تعریف میں آ جائیں گے جو آپ کو قرآن کو سیکھنے کے حوالے سے مدد کر رہے ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ لکھنے کی ایک اپنی جو ہے نا کشش بھی ہے اور پروڈکٹیوٹی بھی ہے اس کی. تو آگے جو تیسری آج کی بات ہے مسابقت کا جذبہ یعنی کمپٹیشن. تو سورہ ملک خوبصورت سورہ مبارکہ اس کی یہ آیہ مبارکہ بھی بڑی خوبصورت ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی اگر آپ پوری دیکھیں وہ تو بہت ہی یعنی پاورفل لیسن ہے کہ الذی خلق الموت والحیات اللہ تو وہ ہے جس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا تاکہ آزمائے تمہیں کس لیے
अय्युकुम अहसनु अमला, हम इसी टुकड़े पे फोकस करेंगे। तो अय्युकुम अहसनु अमला, ये बराए मेहरबानी बार बार हाथ वो नहीं करें, रेज एंड ड्रॉप, उससे डिस्टरबेंस होती है मेरी स्क्रीन पे। तो अय्युकुम अहसनु अमला, अय्युकुम कौन तुम में से बेहतर होगा अमल में, अमल में कौन बेहतर होगा। तो आइए इसको देखते हैं। अय्युकुम, अय्यु का लफ्ज जो है ये कौन के लिए सवाल के तौर पर आया है। कुम तुम में से, आपको पता ही है का कुम, तुम में से कौन बेहतर होगा। अय्युकुम, ठीक है, ये का किया ना, पूरा किया हुआ है, हु हुम का ये कुम ना, तो अय्युकुम। अच्छा, इसको याद रखना, ये अय्यु है, ये इया नहीं है। इया का क्या माना था, कोई बता सकता है आप में से। इया, सिर्फ तेरी ही, सिर्फ सिर्फ तेरी। का नहीं, तेरी, इया का माना तो तेरी नहीं होता, वो तो का ही माना होता है। कौन, हाँ, स्ट्रेस के लिए, कौन, स्ट्रेस के लिए, का को सिर्फ सपोर्ट करने के लिए। जी, हाँ, सिर्फ तो तेरी, अब सिर्फ तेरी ही। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि अब वो रट्टे वाले माना भूल जाएं, आप अल्फाज को देखकर उसको गौर से सुन के तवज्जो से। तो इसी तरह अय्यु सवाल है, कौन, अय्युकुम तुम में से कौन, अय्युकुम तुम में से कौन क्या है, अहसन, अहसन आपको याद है ना, हमने बहुत दफा कहा हसन अच्छा, अहसन ज्यादा अच्छा, बेहतर। जैसे हमने कहा था अकबर, अल अकबर, तो हसन अच्छा, बेहतर। कौन होगा, अय्युकुम अहसनु अमला, ये देखिए वो मिसाल आ गई, बड़ा, कबीर, अकबर, सगीर, असगर, तो हसन से अहसन। और इसी तरह कल भी हमने देखा था अमल, आमाल, अब तो वैसे हमने टेबल भी इसका कर लिया है, आमिल, मामूल और अमल, तो वही वाला अमलुन इसम है और उसकी जमा अमाल है, और यहाँ पे अमला आया अमल में, कि तो कौन तुम में से अमल में बेहतर होगा। तो अब हमें क्या यहाँ से, यानी आप जिंदगी के बाकी मामलात में, लोग कहते हैं मेरा घर अच्छा हो, मेरे कपड़े सबसे बेहतर हों, मेरी गाड़ी सबसे उम्दा हो, तो इन चीज़ों में तो बड़ा मुकाबला करते हैं। यूनिवर्सिटियों में, स्कूलों में, कॉलेजों में भी बच्चे बच्चियां आपस में बड़ा कंपटीशन होता है। तो आज हम आपको एक नए कंपटीशन की दावत देते हैं कि आप खलूस नीयत से अल्लाह के हजूर ये जज्बा पैदा करें मुसाबकत का, कि मेरी नमाज सबसे बेहतर होनी चाहिए, मुझे नमाज समझ आती हो, तो नमाज पढ़ते हुए कौन सबसे अच्छा, मैं उसमें सबसे आगे निकल जाऊं। मैं अपने घर में घर वालों के साथ सलूक के हवाले से, उनकी मदद करने के हवाले से, अपने अखलाक के हवाले से, और फिर अपने अजीज़ कारब रिश्तेदारों और मुआशरे में और ऑफिस में, उसमें सबसे बेहतर बन जाऊं। और फिर इनफरादी कामों में, यानी नमाज, रोज़ा, जिक्र जो मेरी ज़ात के हवाले से उनमें, और इज्तमाही कामों में जिसमें उम्मत की इस्लाह, दावत, अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, उसमें compete करूं कि हाँ उसमें मैं आगे निकल जाऊं। तो अब जरा ये नया वाला कंपटीशन जो है ना इसको रखकर आगे बढ़िए। और फिर जो सबसे बड़ी बात है, जाहिर है कि आप ये क्लास में कुरान पढ़ रहे हैं तो आप ये इस नीयत और इरादे से कहें, नहीं मैंने फुल नंबर लेने हैं, अब मैंने फाइनल क्विज में क्लास में टॉप करना है। ये है अय्युकुम अहसन अमला, कि यहां मैं कंपीट कर रही हूं या कर रहा हूं। तो हम दुआ सबके लिए करें, एक दूसरे के लिए भी करें। ये वाहिद ऐसी क्लास हो कि आप दुआ सबके लिए करें, अल्लाह तू सबको बेहतर बना और मुझे भी सबसे बेहतर बना, मैं तो कंपीट कर रही हूँ। और मेरा अपना एक अंदाज ये रहा है कि कुरान पढ़ाने के हवाले से, क्लासेस के कंडक्ट के हवाले से, और फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के हवाले से, और फिर मेरे कितने स्टूडेंट्स आगे टीचर्स बने उसके हवाले से टारगेट सेट करता हूँ और compete करता हूँ खुद दूसरों के साथ, इवन अपने उस्तादों के साथ कंपटीशन में डालता हूँ कि अच्छा अब उनसे ज़्यादा मैंने कैसे करने हैं। तो
اس سے ایک شوق بھی پیدا ہوتا ہے، موٹیویشن بھی ملتی ہے، اور دیکھ کون رہا ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ کو دکھانے کے لیے، اس کو بتانے کے لیے سب سے اچھا بننے کی کوشش کیجیے انشاءاللہ۔ ایکم احسن عملا۔ جی اب آپ کی باری ہے، اب آپ میں سے جو پڑھنا چاہیں، جی سسٹر عروج پڑھیے۔ ایکم کون تم میں سے احسن بہتر ہوگا عملا عمل میں۔ ماشاءاللہ۔ تو جی سسٹر کہاں گیا آگے؟ سسٹر یہ منتہا ابھی پڑھ لیجئے۔ ایکم کون تم میں سے احسن بہتر ہوگا عملا عمل میں۔ سسٹر فوزیہ صدیق پڑھیے۔ سسٹر فوزیہ صدیق سن نہیں ہے، اگر تو انمیوٹ کریں اور پڑھیں۔ سسٹر شبانہ احسان پڑھیے۔ ایکم کون تم میں سے احسن بہتر ہوگا عملا عمل میں۔ عمل میں، بالکل ٹھیک ہے جی۔ تو تم میں سے کون بہتر ہوگا عمل میں؟ تو ہم نے کیا کیا؟ ہم نے کہا مسابقت کا جذبہ، انشاءاللہ نیت بھی کر لی، دعا بھی کر لی۔ اب پوری فیکلٹی کا سر میں استعمال۔ پڑھ رہی تھی، میرا یہ خراب ہو گیا تھا کہ میوٹ جو ہو گیا تھا۔ چلیں کوئی بات نہیں تو سسٹر۔ میں تو پھر پڑھ دیتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایکم کون تم میں سے آسان بہتر ہوگا عملاً عمل میں۔ جزاک اللہ سسٹر، بڑی مہربانی۔ تو اب انشاءاللہ مسابقت کا جذبہ خوب نیک نیتی سے، کیونکہ ہم نے تیاری کی ہے، شیطان بھی خوب تیار ہے، وہ بھی اپنے ساز و سامان کے ساتھ تیار ہو کے، اور اسے بڑی تکلیف ہے کہ آپ قرآن سیکھ رہے ہیں، اور وہ ہر وقت کوشش کرے گا، ساری ایسے بہانے، ساری ایسی چیزیں لے کر آئے گا، اور وہ ہے بھی بڑا تجربہ کار۔ یاد ہے ہم نے کہا تھا کہ وہ تو ہزاروں سال سے پہلے انسان سے لے کے بٹکار ہے، نہ ہم دیکھ سکتے ہیں، نہ دعوت دے سکتے ہیں، نہ تبلیغ کر سکتے ہیں، نہ انعام دے سکتے ہیں، اس کو بدلا نہیں جا سکتا، دوستی نہیں کی جا سکتی، تو وہ بڑا خطرناک ہے۔ لیکن ہمیں کیا یاد رکھنا ہے؟ کہ ہمیں اللہ کی مدد حاصل ہے۔ تو وہ تیار ہے، فرشتے بھی تیار ہیں، اب دیکھنا یہ کہ ہمارے اعمال کیا لکھے جاتے ہیں۔ تو اللہ سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہمیشہ ہمیں قرآن کو سیکھنے کے لیے تیار رکھے، اور پورا قرآن سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو انشاءاللہ اسی جذبے کے ساتھ آپ آگے بڑھتے رہیں گے، اور اس سے پہلے ہم گرامر شروع کریں، کچھ اناؤنسمنٹس ہیں آپ سب کے لیے، اور وہ میں چاہ رہا ہوں آپ نوٹ بھی کر لیں، ریکارڈنگ میں بھی آ جائیں، تاکہ جو احباب نہیں ہیں انہیں بھی پتہ چل جائے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ یہ آج ہماری اس ویک کی لاسٹ کلاس ہے، تو جو کمنگ ویک منڈے ہوگا، پیر کے دن 4 مارچ کو آپ کی آخری کلاس ہوگی، 20واں سبق ہم پڑھیں گے اس میں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، کلاس کا ٹائمنگ جو منڈے سے آپ کا 8 سے 9:30 بجے تک ہوگا، تو آپ کو تھوڑا وقت زیادہ نکالنا پڑے گا۔ اچھا، آپ لوگوں کو ہم پہلے تو آپ کا کوئز تھا 6 مارچ کو، لیکن آپ کو ریویژن کے 2 دن دینے کے لیے اس پر آپ اپنی رائے بھی دے سکتے ہیں۔ اگر آپ کہیں گے نہیں تو ہم اس کو 6 مارچ کو رکھ دیں گے، اور ریویژن مجھے لگ رہی تھی کہ ایک دن میں پورا کورس ریویژن نہیں کروائی جا سکتی، تو آپ بتائیں یہ 2 دن کی ریویژن ٹھیک ہے یا ہم ایک دن ہی رکھیں؟ ذرا مجھے چیٹ باکس میں بتا دیں۔ تو اس لیے ہم نے پھر تھوڑی سی چینج کیا اس میں، کہ آپ کو 5 اور 6 مارچ کو ہم ریویژن کروا دیں، اور 7 مارچ کو پھر آپ کا ہم کوئز رکھ لیں۔ تو چونکہ آگے رمضان ہے، اس لیے ہم اس میں مزید تبدیلی نہیں کر سکتے، آگے پھر ہمارے انگلش والے کورس کی کلاسز بھی ہیں، اور ان کا بھی کوئز ہے، تو اس سے زیادہ ہم کر نہیں سکتے تھے، تو لہٰذا ہم نے اس کو آپ کا 7 مارچ کو انشاءاللہ۔ اچھا، جو آپ کی کلاسز تینوں دن جو ہے نا، ریویژن کلاسز بھی، وہ بھی 8 سے 9:30 ہیں، تو ابھی سے یاد رکھیے گا، انشاءاللہ گروپ میں بھی ڈال دیں گے۔ کوئز کا دن بھی یاد رکھ لیں،
اپنے پاس لکھ بھی لیجئے، گروپ میں بھی آئے گی انٹیمیشن آپ کو۔ اچھا، عام طور پہ جب کورسز ہوتے ہیں تو جو لاسٹ ڈے ہوتا ہے نا اسی دن ورک بک سبمیشن ہوتی ہے، تو ہم آپ کو صرف، چونکہ آگے ویکینڈ آ رہا ہے 7 کے بعد آپ کے پاس آگے 8 9 10، تو کچھ احباب کی ورک بکس کی چیکنگ کے بھی ایشوز تھے، تو ہم نے آپ کی آسانی کے لیے یہ کیا ہے کہ ورک بک سبمیشن کی ڈیٹ آپ کی منڈے 11 مارچ کو لے گئے ہیں، 7 مارچ کی جگہ۔ تو اس لیے آپ 11 مارچ کو ریگارڈنگ ورک بک، اٹ از آن لائن ورک بک اور ہارڈ بک ٹو بی، نہیں ہارڈ بک مجھے نہیں بھجوانی آپ نے، ہم بار بار کہتے ہیں کہ آپ نے پوری ورک بک جو آپ چیک کروا رہے ہیں اسی کو اکٹھا کر کے مجھے واٹس ایپ کر دیں گے PDF فارم میں، یا وہ پکچرز لے کے آئیڈیلی PDF فارم میں بھیجیں، اور پلیز زیادہ سے زیادہ 10-12 MB سے زیادہ نہ کیجیے گا، ٹھیک ہے، بہت ہیوی فائلز نہ بنائیے گا۔ تو اچھا، ورک بک کی سبمیشن جو ہے یعنی آؤٹ آف 15 مارکس کریڈٹ، اگر آپ لیٹ ہو جاتے ہیں تو پلیز یاد رکھیں یہ پالیسی ہے، آپ لیٹ ہونے کی صورت میں 14 مارچ تک جمع کروا سکتے ہیں، لیکن -3 مارکس ہوں گے اس میں سے، یعنی آپ کے جتنے مارکس آئیں گے اس میں سے -3 ہو جائیں گے، تو یہ چیزیں یاد رکھنی ہیں آپ نے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ ہم ایک ڈرافٹ رزلٹ ڈالتے ہیں فائنل رزلٹ سے پہلے، آپ نے وہ ضرور چیک کرنا ہے، اس میں اپنے نمبر دیکھنے ہیں، کوئی غلطی ہو کوئی پرابلم ہو اس کو کریکٹ کروانا ہے، کیونکہ بعد میں جب آپ کا سرٹیفکیٹ بن گیا پھر پلیز مجھے نہیں کہنا کہ جی میرا سرٹیفکیٹ نہیں بنا یا اس میں میرے نمبر غلط لگے ہوئے ہیں، تو وہ ہم پھر اس کو دوبارہ سرٹیفکیٹ نہیں بناتے، کیونکہ جب سارا پروسیس ہو جاتا ہے رزلٹ 2 دفعہ ڈلے گا گروپ میں، ایک دفعہ ڈرافٹ ڈلے گا، ایک دفعہ فائنل ڈلے گا، اور ہوتا کہ ابھی بھی یہ ہو رہا ہے کہ جن کو سرٹیفکیٹس ابھی ہم نے دیے ہیں لاسٹ ویکس میں، تو اب کوئی اٹھ کے کہہ رہا ہے جی میرے یہ نمبر رہ گئے تھے وہ رہ گئے تھے، تو یہ مناسب بات بھی نہیں ہے، کیونکہ ہمارے لوگ کافی محنت کر رہے ہوتے ہیں اس کے اوپر، تو بار بار اس کو نہیں کیا جا سکتا، لہٰذا جب ہمارا رف رزلٹ ڈلے، ڈرافٹ رزلٹ آپ کا گروپ میں پڑے، آپ نے اس کو فوری طور پہ دیکھنا ہے، اس پہ ہدایات لکھی ہوں گی کہ اس کو کیسے درست کروانا ہے، تو وہاں سے کروا لیجیے گا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اب جو چیٹ باکس میں سوالات باقی انشاءاللہ آخر میں دیکھ لیں گے، کوئکلی 2 میں دیکھ لیتا ہوں۔ چیکڈ ورک بک بھیجنی ہے یا ان چیک؟ نہیں جی، چیکڈ بھجوانی ہے، جو آپ کی ساری چیک ہو گئی آپ نے درست کر لی ہوگی نا، تو فائنل والی بھیجیں تاکہ آپ کے میکسیمم نمبر لگیں۔ ورک بک آپ کو سبمٹ کروانی ہے جی، بالکل AQT صرف چیک کر رہے تھے، فائنل سبمیشن کمپلیٹ ورک بک آپ نے مجھے بھیجنی ہے، جس نمبر سے آپ کو میسیجز آتے ہیں اسی نمبر کے اوپر اپنا نام لازمی ساتھ لکھیں، ورک بک کے اوپر بھی لکھا ہو، اور جس AQT نے آپ کے اس کو ریویو کیا ہے اس کا نام بھی بتانا ہے آپ نے جی۔ سسٹر ثانیہ اچھا جواب دے رہی ہیں، ٹھیک ہے، میرا خیال ہے پھر مجھے وہ یہاں جواب دیا جا رہا ہے، ہمارے AQTs بیٹھے ہوئے ہیں، جزاک اللہ، ٹھیک ہے، آپ لوگ جواب دے رہے ہیں تو میں آگے بڑھتا ہوں، انشاءاللہ یہ گروپ میں ہم ڈال بھی دیں گے اس کو، چلیں۔ کوئی اور سوال ویسے ہے تو میرا خیال ہے آپ آخر میں پوچھ لیجئے گا۔ اب ہم آج گرامر بھی بہت مزے کی ہے، تو ہماری سسٹرز کہتی ہیں جی آپ صرف سارا مذکر ہی پڑھاتے رہیں، کچھ تھوڑا سا مؤنث بھی پڑھائیں، تو انشاءاللہ آج ہم مؤنث کا بھی کچھ ایڈ کریں گے۔ آئیے گرامر کی طرف بڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ، سسٹر ردا آپ نے کچھ کہنا ہے تو فرمائیے، بسم اللہ۔ السلام علیکم سر۔ سر میں نے ورک بک کے بارے میں ہی بات کرنی تھی، میں نے ابھی تک مطلب سالو تو کی ہوئی لیکن کوئی ایک بھی پیج شیئر نہیں کیا کسی کے ساتھ، چیک نہیں کروایا، تو وہ پوری ورک بک میں سینڈ کر دوں؟ نہیں سسٹر، اتنا تو ان کے پاس بھی وقت نہیں ہوتا نا، یہ لوگ بےچارے اپنے وقت، ہم شروع سے پہلے دن سے آپ سے اس لیے کہہ رہے تھے ایک ایک 2 سبق ساتھ ساتھ بھیجتی جائیں، ابھی بھی اب یہ ہے کہ ابھی دن تو ہے کافی، ابھی کون سا آج 28 ہے نا، تو 10 دن ہے، ایک ایک 2 سبق بھیجتے جائیں، کسی AQT سے پوچھ لیں جو آخر میں ہے لسٹ کے، ان میں سے ریکویسٹ کر لیں کہ آپ چیک کر دیں گی، اگر وہ جلدی کر دیں تو اچھی بات ہے، ورنہ آپ ایک ایک 2 سبق روز کے بھیج کے ان سے ریویو کروا لیں، ٹھیک ہے اوکے، تھینک یو سر۔ جی۔ تو آئیے جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، گرامر میں انشاءاللہ مؤنث کے صیغے اور وہی افعال ہیں، وہی والے جو ہم شروع سے پڑھ رہے ہیں، فعلا اس نے کیا، تو
پہلے ہم نے کہتے تھے فعلا اس نے کیا، تو یہ کون کہہ رہا تھا؟ یہ کون ہے؟ مذکر ہے مؤنث ہے؟ بتائیں سب لوگ بتائیں۔ مذکر ہے۔ مذکر کون؟ ایک مرد ہے نا؟ ہاں، وہ ایک مرد ہے جس نے کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج سے ہم انشاءاللہ اگر میں یہ والا ہاتھ استعمال کروں تو یہ ہاتھ کس کے لیے کہا تھا ہم نے آپ کو؟ مؤنث کے لیے ہاں، تو مؤنث کی کوئی چیز پڑھی ہے ہم نے پہلے؟ کیا پڑھا تھا ہم نے مؤنث کا؟ ویری گڈ، ہیا بھی پڑھا تھا اور ہا بھی پڑھا تھا۔ ویری گڈ، ایکسلنٹ سسٹر۔ تو ہم نے کہا تھا ہوا کی طرح ہیا ہوتا ہے اور ہو کی طرح ہا ہوتا ہے، تو یہ تو آپ سب کو آتا ہے، تو ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب ہے ہمیں پہلے سے تھوڑا سا پتا ہے۔ آج ہم انشاءاللہ آگے بڑھیں گے ٹی پی آئی کو استعمال کرتے ہوئے، اور الحمدللہ اسم فعل حرف کی تعریفیں ہمیں آتی ہیں، فعل ماضی، مضارع اور امر بار بار آپ کو دکھایا جا رہا ہے، بار بار بتایا جا رہا ہے، تو اب آپ نے اس کو بھولنا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو کل ہم نے کہا تھا اسم فاعل، اسم مفعول اور اسم فعل، یہ مصدر یاد ہے نا آپ کو؟ کسی سے پوچھوں یا نہ پوچھوں؟ اگر میں آپ میں سے کسی سے اگر میں چلیں آج میں رینڈملی نام لیتا ہوں، آپ ہاتھ نہ کھڑا کریں، تو رینڈملی، پتہ نہیں وہ ان میوٹ بھی کریں گے کہ نہیں، لیکن چلیں دیکھتے ہیں، یا دیکھے ہوئے ناموں سے کوئی۔ ناصرہ سے فائل کیا ہوگا بتائیں؟ ناصر، ویری گڈ۔ اور ناصر، فاتحہ سے مفعول کیا ہوگا؟ مفتوح، ویری گڈ، ویری گڈ۔ سو ضربہ سے اسم فعل کیا ہوگا؟ درب، آپ نے ایک ہی دن میں دہرائی کر لی ہے سب نے؟ اچھی، چلیں ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے دہرائی اچھی کر رہے ہیں، اور اس آپ کی جو کلاس ہے وہ بھی آپ کو ہیلپ کر رہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو آج ہم مؤنث کے صیغے پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی، سیکھیں گے، ان کی طرف بڑھتے ہیں۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے ہم نے بہت کم آپ کو کیوں مؤنث کے صیغے آخر میں جا کے کیوں کہہ رہے ہیں؟ اصل میں قرآن میں مؤنث کا صیغہ بہت کم استعمال ہوا ہے، تو ہم نے بجائے اس کے آپ کو مشکل میں ڈھیر سارے سکھاتے، استعمال ان کا کم ہے، ہم نے آپ کو وہ چیزیں سکھائی ہیں جو قرآن میں زیادہ سے زیادہ آتی ہیں۔ آپ خوش بھی ہوں، آپ قرآن پکڑیں، آپ کہیں ہاں یہ تو مجھے جگہ جگہ نظر آ رہے ہیں، تو مؤنث چونکہ کم آیا ہے تو ہم آپ کو فعل ماضی میں بھی ایک اور فعل مضارع میں بھی ایک مؤنث کا ایک صیغہ اس کی پریکٹس کروائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے یہ مذکر کا آتا ہے، یہ مؤنث کا، یہ پہلے ہی پتہ ہے، اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے ہوا فعال، اچھا ہی فعالت، یہ عورت کے لیے ہوگا، یہ ابھی بتاتا ہوں۔ ہوا یفعلو، یہ یفعلو تو پتہ ہے نا، ہوا فعالہ بھی پتہ ہے اور یفعلو بھی پتہ ہے، تو فرق کیا پڑھنا ہے؟ ابھی ہم نے پڑھنا ہے فعالت اور تفعلو، بس یہ وہ کرتی ہے۔ تو پہلے شروع کرتے ہیں ہم۔ ہوا ہیا آپ کو پتہ ہے، ہوا ہیا سب کو پتہ ہے، تو فعلا اس نے کیا، اس نے کیا سے مراد یہ کون ہے؟ اس مرد نے کیا، یہ ہوا والا ہے، ہوا اس کے اندر بھی شامل ہوتا ہے، اور عربی کا انداز ایسے بھی آ جاتا ہے ہوا فعلا، تو اس نے کیا، اس مرد نے کیا۔ فعلت، اچھا یہ فعلت یاد رکھنا ہے، نہ تو یہ فعلتا کی طرح ہے، فعلتا نہیں ہے یہ، فعلتا میں تا کے اوپر آخر میں حرکت ہے، یہاں پہ آخر میں ساکن ہے۔ فعلت اس عورت نے کیا، فعلت اس عورت نے کیا۔ اسی طرح ہوا یفعلو، یعنی یفعلو وہ مرد کرتا ہے، تو ہی تفعلو وہ عورت کرتی ہے۔ اچھا اب آپ کہیں گے سر تفعلو تو ہم نے یہاں بھی پڑھا تھا، انت تفعلو، تفعلو ہے نا، تفعلو افعلو مضارع کے اندر، تو بالکل صحیح ہے، وہی والا تفعلو یہاں بھی آ رہا ہے۔ تو اگلا سوال ذہن میں آتا ہے کہ پھر فرق کیسے پتہ چلے گا؟ فرق کیوں پتہ چلے گا؟ یہ ہے انت تفعلو، یہ ہے ہیا تفعلو، ہیا، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ مؤنث کی کوئی علامت ہوگی جو ہمیں بتا دے گی کہ یہ کون سا تفعلو ہے۔ ہیا تفعلو وہ عورت کرتی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ فعلا فعلت، یفعلو تفعلو، فعلا فعلت، یفعلو تفعلو، چلیں کروائیں۔
تو ہاں جی جی سسٹر عروج کروائیے. هو فعل هي فعلت هو يفعل هي تفعل. چلیں سسٹر اشال ترجمہ بھی کروائیں ساتھ. ہوا فعل وہ کرتا ہے، ہی فعلت وہ عورت اس نے کرتی کیا. ہے، سوری ہوا فعل ایک اس مرد نے مرد کیا. نے کیا، ہی فعلت اس عورت نے کیا، ہوا یفعل وہ مرد کرتا ہے، ہی تفعل وہ عورت کرتی ہے. ہاں بیٹے یفعلو تفعلو، ٹھیک ہے. ابھی آپ نے دیکھا نا فعلت میں آخر میں ساکن ہونے سے پورا معنی ہی بدل گیا، وہ مؤنث بن گیا، جبکہ فعلتا میں تھا تم کرتے ہو، یہ مذکر ہے، اور فعلت میں وہ کرتی ہے عورت. تو اس کی ہم جو ہے مزید جو چاروں ابواب ہیں ان کے اوپر ہم ان کی انشاءاللہ پریکٹس کرتے ہیں. تو دیکھیں فاتحہ اس نے کیا، کون ہے؟ مرد ہے. تو آپ آسانی کے لیے یوں کر لیں، جب میں فاتحہ کہیں تو کہیں اس نے کیا، فتحت اس عورت نے کیا، تو اس طرح ہمیں آسان ہو جائے گا. ہوا ہیا بھی نہ لگائیں آپ کو، لیکن پتہ چل گیا ہے کہ یہ ہوا اور ہیا ہے. فاتحہ اس نے کیا، فتحت سوری فاتحہ اس نے کھولا، فتحت اس عورت نے کھولا. یفتح وہ کھولتا ہے، تفتح وہ کھولتی ہے. اگر آپ یہ بھی کہیں گے نا وہ وہ کھولتی ہے، کھولتی ہے. ہاں، تو اس سے بھی ہمیں وہ آٹومیٹکلی ہو جائے گا. وہ عورت کھولتی ہے نہ بھی کہیں وہ کھولتی ہے، تو مطلب پتہ چل گیا کہ وہ عورت ہے جو کہ کھولتی ہے. ناصرہ اس نے مدد کی، ناصرت اس عورت نے مدد کی. ینصرو وہ مدد کرتا ہے، تنصرو یہیا والا ہے، کیونکہ یہاں انتا تنصرو بھی ہے. تو بار بار اس لیے ذہن میں رکھنا ہے کہ جب اس طرف اشارہ ہو رہا ہے تو وہ عورت مدد کرتی ہے. دارابا اس نے مارا، دارابت وہ مارتی ہے. یدربو اس عورت نے مارا. یدربو وہ مارتا ہے، تدربو وہ مارتی ہے. سامعہ وہ عورت اس نے مارتی سنا، سامعات اس عورت نے سنا. یسمعو وہ سنتا ہے، تسمعو وہ سنتی ہے. جی سسٹر غزالہ کروائیے. فتح 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 نصر نصرت ضرب ضربت سمع سمعت یفتح یفتح تفتح تفتح ہے نا سر؟ جی ینصرو تنصرو یضربو تضربو یسمعو تسمعو. جی ٹھیک ہے. اچھا تھوڑا سا ذرا اونچے بولیں اور یوں کروائیں تاکہ فاتحہ والے ایک ہی دفعہ ہو، ماضی اور مضارع بھی. ہوا فتح ہی فتحت، ہوا یفتح ہی تفتح، جیسے آپ کے لیے آسانی ہو. جی سسٹر صفیہ کروائیے. ہوا فتح اس نے کھولا، ہے فتحت اس نے کھولا، وہ کھولتی اس نے کھول کیا اس نے کھولا، ٹھیک ہے، اس عورت نے کھولا. کھولا اس رات نے کھولا. یفتح وہ کھولتا ہے، ہے تفتح وہ کھولتی ہے. نصرہ اس نے مارا، نصرت اس عورت نے مارا. مارا ینصرو سسٹر ناصرہ مدد مدد کی. مدد کر مدد مدد کر. ہاں ٹھیک. مدد. ینصرو اس مرد نے مدد کی، تنصرو ہوتا اس ہے، عورت مارا. سوری کوئی بات نہیں، آرام سے کروائیں، کوئی بات نہیں. تنصرو ٹھیک ہے. اس عورت کو مارا. دربا اس مرد نے مارا، اور دربت اس عورت نے مارا. یدربو وہ مارتا ہے، تدربو وہ مارتی ہے. سمیع اس نے سنا، سمیت اس عورت نے سنا. یسمعو وہ سنتا ہے، تسمعو وہ سنتی ہے. ماشاءاللہ وہ سنتی ہے، تسمعو. تو اب باقی کے بھی جو افعال ہیں ان پر بھی ہم اسی طرح لگا سکتے ہیں. سسٹر نمرہ آپ کروائیے. فتح اس نے کھولا، فتحت اس عورت نے کھولا. نصرہ
اس نے مدد کی اچھا وہ ساتھ میں وہ بھی پڑھنا تھا. جی یفتہو اس نے وہ کھولتا ہے، تفتہو وہ کھولتی ہے. نصرہ اس نے مدد کی، نصرت اس عورت نے مدد کی. ینصرو وہ مدد کرتا ہے، تنصرو وہ عورت مدد کرتی ہے. داربا اس نے مارا، داربت اس عورت نے مارا. اور یدربو وہ مارتا ہے، تدریبو وہ مارتی ہے. سمیع اس نے سنا، سمیعت اس عورت نے سنا. یسمعو وہ سنتا ہے، تسمعو وہ سنتی ہے. ماشاء اللہ ایکسلنٹ. دیکھیں ہماری بہن نے کتنا اچھا پورا روانی سے کروا لیا اور کتنی جلدی بھی کروا لیا. تو اب ہمارا آج ٹیبل مکمل ہو گیا بالکل. اب ٹیبل میں ہم مزید کچھ ایڈ نہیں کریں گے، تو آپ کے لیے بالکل آسانی ہے. اب آپ پڑھیں بھی اس کو کیسے. آپ ماضی کے اشارے پہلے سارے اکٹھے کریں. فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا تم نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم تم سب نے کیا، فعلنا ہم نے کیا، فعلت اس عورت نے کیا. ٹھیک ہے. یفعلو وہ کرتا ہے، یفعلونا وہ سب کرتے ہیں، تفعلو آپ کرتے ہیں، افعلو میں کرتا ہوں، تفعلونا آپ سب کرتے ہیں، نفعلو ہم سب کرتے ہیں، ہی تفعلو. اب یہ ہیا ہم نے اس لیے خاص طور پہ یہاں لگایا ہے اور اشارہ بھی ادھر کیا ہے کہ اوپر دیکھیں، اوپر بھی تفعلو تھا. تفعلو تم کرتے ہو یعنی آپ کرتے ہو، یعنی آپ کرتے ہیں. تو یہاں کیا ہے؟ ہی تفعلو وہ عورت کرتی ہے. اور یہ مضارع میں انت تفعلو اور ہی تفعلو دونوں ہی ہیں. افعل کر، افعلو کرو، لا تفعل مت کر، لا تفعلو مت کرو. فاعل کرنے والا، مفعول جس کو کیا گیا، فعل کرنا. تو یہ ہو گیا جی ہمارا ٹیبل آج پورا. ٹھیک ہے. سسٹر طاہرہ نسیم آپ ماضی کے سارے سیگے کروائیے. فعلا اس نے کیا، فعالو ان سب نے کیا، فعالتا آپ نے کیا، فعالتو میں نے کیا، فعالتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا، فعلت اس عورت نے کیا. بہت خوب. سسٹر نازیہ مضارع کے سارے کروائیے. یفعلو وہ کرتا ہے، یفعلونا وہ سب کرتے ہیں، تفعلو آپ کرتے ہیں، افعلو میں کرتا ہوں، تفعلونا آپ سب کرتے ہیں، نفعلو ہم سب کرتے ہیں، تفعلو وہ عورت کرتی ہے. ایکسلنٹ. سسٹر ارسا عامر نہیں. افعل کر، افعلو کرو، لا تفعل مت کر، لا تفعلو مت کرو. فاعل کرنے والا، مفعول جس کو کیا گیا، فعل کرنا. اور یہ یاد رکھنا ہم سب نے کہ فاعل، مفعول اور فعل یہ اسم ہیں تینوں، باقی سارے جو ہیں وہ افعال ہیں یعنی فعل ہیں، اور یہ جو ہیں وہ اسم ہیں. اسی طرح فاتحہ کا ٹیبل بن گیا پورے کا پورا. تو سسٹر شاہینہ آپ کروائیے ہمیں. جی سسٹر شاہینہ اگر نہیں ہے تو سسٹر شبینہ کروا دیں. جی السلام علیکم. سارے کرواؤں یا فعل ماضی جی مطلب؟ پورا کروا دیں ٹیبل اچھا ہے. اچھا. فتح اس نے کھولا، فتح ان سب نے کھولا، فتحتا آپ نے کھولا، فتحتو میں نے کھولا، فتحتم آپ سب نے کھولا، فتحنا ہم سب نے کھولا، فتحت اس عورت نے کھولا. یفتحو وہ کھولتا ہے، یفتحونا وہ سب کھولتے ہیں، یفتحو آپ کھولتے ہیں، افتحو میں کھولتا ہوں، تفتحونا آپ سب کھولتے ہیں، نفتحو ہم سب کھولتے ہیں، تفتحو ہیا تفتحو کا مطلب وہ ہے عورت کے لیے وہ کھولتی ہے. افتح کھول، افتحو کھولو، لا تفتح مت کھول، لا تفتحو مت کھولو. فاتحن کھولنے والا، مفتوحن جس کو کھولا گیا، فتحن کھولنا. کھولنا. ماشاءاللہ دیکھیں کتنا اچھا ہماری سسٹر نے کروایا ہے. بہت خوب جی. تو اسی طرح ناصرہ کا الگ سیٹ ہے، اس میں آوازیں اور حرکت بدل جاتی ہے تو سیٹ الگ بن جاتا ہے. پیٹرن تقریباً وہی ہے. تو اس کو بھی ہم انشاءاللہ سسٹر عروج کروائیے.
नसरा उसने मदद की, नसर उन सब ने मदद की, नसरता आपने मदद की, नसर तू मैंने मदद की, नसर तुम आप सब ने मदद की, नसरना हम सब ने मदद की, नसरता उस औरत नसरत उस औरत ने मदद की। यंसुरु वो मदद करता है, यंसुरूना वो सब मदद करते हैं, तंसुरु आप मदद करते हैं, अंसुरु मैं मदद करता हूँ, तंसुरूना आप सब मदद करते हैं, नंसुरु हम सब मदद करते हैं, तंसुरु वो औरत मदद करती है। उनसुर मदद कर, उनसुरु मदद करो, ला तंसुर मत मदद कर, ला तंसुरु मत मदद करो, नासिरुन मदद करने वाला, मंसूरुन जिसकी मदद की गई, नसरुन मदद करना। माशाल्लाह। तो इसी प्रैक्टिस से, इसी रवानी से हम सब ने इसको तैयार कर लेना, इन टेबल्स को इंशाल्लाह। सिस्टर परवीन आबिद आप दाराबा का करवाइए, और ये भी अलग सेट है, और इसमें भी आप लोगों ने देखा था कि हरकत बदली और आवाज़ बदली, तो उसके हिसाब से हमने इसको अलग सेट बना दिया। जी सिस्टर। दरबा उसने मारा, दरबू उन सब ने मारा, दरबत दरबता आपने मारा, दरबतू मैंने मारा, दरबतुम आप सब ने मारा, दरबना हम सब ने मारा, हिया दरबत उस औरत ने मारा, यदरिबू वो मारता है, यदरिबूना वो मारते हैं, तदरिबू आप मारते हैं, अदरिबू मैं मारता हूँ, तदरिबूना आप सब मारते हैं, नदरिबू हम मारते हैं, हिया तदरिबू वो मारती है। इदरिब मार, इदरिबू मारो, ला तदरिब मत मार, ला तदरिबू मत मारो, दारिब मारने वाला, मदरूबुन जिसको मारा गया, दरबुन मारना। हाँ जी, दरबुन मारना। तो दरबुन आप सब आपने दरबुन जी दरबुन बिल्कुल ठीक है। तो आप सब ने देखा कि इसमें भी उसी तरह अब ये टेबल हमारा मुकम्मल हो रहा है, और इशारे भी आप लोगों ने जरूर करने हैं, क्योंकि इशारे एक ऐसी चीज है जो आपको माना फौरी ذहन में ले आएगा। इशारा करते ही कि क्या बात हो रही है, इसम है, फेल है, हर्फ है, माजी है, मुदारे है, अम्र है, नहीं है, क्या है। तो इंशाल्लाह इसी तरह एक और हमने सेट देखा, क्योंकि उसमें माजी में ही तब्दीली आ गई थी, सामिया बन गया था, तो उसका भी पूरा टेबल हमने सीखा आज। उसमें मुदारे उसमें क्या उसको कहते हैं, मुन्नस के सीगे सामियात और तस्माऊ भी ऐड हो गए। तो सिस्टर हाजरा करवाइए। जी सर। सामया उसने सुना, सामेउ उन सब ने सुना, समेता आपने सुना, समेतु मैंने सुना, समेतुम आप सब ने सुना, समेना हम सब ने सुना, या समेता समेअत उस औरत ने सुना। यस्माउ वो सुनता है, यस्माऊना वो सुनते हैं, तस्माउ आप सुनते हैं, अस्माउ मैं सुनता हूँ, तस्माऊना आप सब सुनते हैं, नस्माउ हम सुनते हैं, या तस्माउ वो औरत सुनती है। इस्मा सुन, इस्माऊ सुनो, इस्माऊ सॉरी, इस्मा सुन, इस्माऊ सुनो, ला तस्मा मत सुन, ला तस्माऊ मत सुनो, सामिउन सुनने वाला, मस्मूउन जिसको सुना गया, सामउन सुनना। माशाल्लाह सिस्टर, एक्सीलेंट, बहुत ही अच्छा, बड़ी रवानी से। और इसमें भी आपने देखा हमने ऐड कर दिए मुअन्नस के सीगे। तो अब आप अल्हम्दुलिल्लाह मुअन्नस के सारे सीगे भी, बस उसमें याद रखें कि आखिर में हरकत नहीं है, उसमें आखिर में साकिन है। फर्क जो हर एक में पड़ेगा ना, जैसे चलें हमने यहाँ पे जो किया उसके अलावा वाले कर लेते हैं। तो आप में से कोई मुझे बताए कि जो जाला है, जाला उसकी मुअन्नस क्या बनेगी? जालत जालत जालत, बिल्कुल ठीक है, जालत। और इसका यजअलु, तो इसका मुअन्नस क्या बनेगी? तजलु तजलु तजअलु तजअलु। एक्सीलेंट, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है। तो हमने कर लिया फ़अला, फ़तहा, जअला। नासरा के वजन पे करते हैं, नासरा से हम अगला करते हैं ज़करा, ठीक है। तो ये है ज़करा, बताएं ये क्या बनेगा? ज़करत वेरी गुड, एक्सीलेंट। तो यज़कुरु, तज़कुरु ठीक है जी। वो याद करती है, वो नसीहत पकड़ती है, करती है, ठीक हो गया। अच्छा, अबदा, इसका बताएं। अबदत अबदत अबदत, वेरी गुड। क्या माना होगा? माना भी बोलें। वो औरत इबादत उस औरत ने औरत ने इबादत की, औरत ने उस औरत ने इबादत की, बिल्कुल ठीक है।
تو आबदा से बना था याबुदू, तो यहाँ क्या बनेगा? ताबुदू अंता ताबुदू करती है, या इबादत ताबुदू, करती है। बिल्कुल ठीक है। और ठीक हो गया। नासरा, जाकरा, आबदा खाला और का खालाका, वेरी गुड, ठीक है। खालाका से क्या बनेगा? खलकत और यखलुकू से मोनस या तखलुकू, वेरी गुड। अभी आ जाते हैं हम दारबा पे, तो हमने और नहीं पढ़े। तो सामिया के वजन के ऊपर एक है आलिमा। आलिमा से मोनस अलीमत तालिमा से यालम से मोनस तालम। और एक रह गया आमिला। आमिला से मोनस यामलू से मोनस यातामलू, औरत अमल करती है। माशाअल्लाह, वेरी गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोगों ने बहुत जल्दी इस कॉन्सेप्ट को कर लिया, और अब इसको पूरे टेबल का हिस्सा बना के इंशाल्लाह आप दोहराई कर लेंगे, तो ये पक्का हो जाएगा आज का नुक्ता तालीम कितना याद रहता है। तो रिसर्च कहती है 25%, अगर हम सिर्फ रीडिंग करें तो उसका 25% याद रहता है, यानी 75% गया। अगर हम साथ सुने तो 35%, देखें भी तो 50%, कहें भी खुद तो 60%, करें भी तो 75%, और अगर हम पढ़ें, सुने, देखें, करें, सारा कुछ दोहराएं, लिखें तो 95%। तो अब आप खुद सोच लें कि आपने किस तरह ज्यादा से ज्यादा याद रखने की कोशिश करनी है। तो आप क्या करें, टीपीआई इस्तेमाल करें, ट्विन पेयर शेयर करें, कि आपस में दो दो लोग, खास तौर पे वो बहुत जबरदस्त इस्तेमाल होता है। अगर आप घर में या आपस में ग्रुप के लोग दो दो की जोड़ियां बन जाएं, पढ़ें, पढ़ाएं, और मैं कहता हूँ किसी जिसको कोई ना मिले ना, फिर वो आईने को जोड़ी बना ले, तो अल्लाह कितना खुश होगा कि ये बंदा मेरे कलाम को सीखने के लिए, इसको कोई नहीं मिला साथ देने वाला, तो ये अपना ही साथ पैदा करके सीख रहा है। कम से कम वहां पे इशारा करें। और आसान है, मैं सबसे कहता हूँ, आप फारिग वक्त में कहीं हैं, तो आप गाड़ी में बैठे हुए, आप कहीं जा रहे हैं, आप डॉक्टर का इंतजार कर रहे हैं, आप साथ साथ अपना इशारों की प्रैक्टिस करते रहें। और अब आजकल तो मोबाइल पर टेबल्स आप वहां पे खोल के उसी वक्त देख भी सकते हैं, कहीं भूल जाए किसी वक्त तो इंशाल्लाह ये काम आप करेंगे तो बहुत अच्छा सा आपको बेहतर याद रहेगा, भूलेगा नहीं। जिस कदर प्रैक्टिस कर लेंगे उस कदर ही बेहतर इंशाल्लाह होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ख़ास फजल करम से हमारी ये बैटरी चार्ज होते 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 देखिए कि सबक 19 मुकम्मल हुआ, 232 अल्फाज हमने सीख लिए, और ये अल्फाज कुरान में 41,111 बार आए हैं। लेकिन इंशाल्लाह हमने आगे बढ़ते रहना है, हमने 78,000 अल्फाज के टारगेट को जाके टच करना है, और इस सफ़र को जारी रखना है। रोज़ाना की बुनियाद पर कुरान से अपने ताल्लुक़ को भी मजबूत करते जाना है, और आने वाला जो महीना है उसका बेहतरीन फ़ायदा उठाना है। जिस कदर दूसरों को बताना शुरू करेंगे ना, आप उस्ताद बन के पढ़ाने के अंदाज में, मुझे याद है कि किसी ने एक दफा मुझे बताया कि वो अपनी मेड को, घर में काम करने वाली को, उन्होंने कोर्स करवा दिया। किसी ने 4 बच्चों को इकट्ठा किया, कोर्स करवा दिया। तो शुरू में आप इनफॉर्मली करवा दें थोड़ा थोड़ा, फिर जब सीख जाएं, प्रैक्टिस कर लें, फिर चाहे पूरा कोर्स करवाएं इंशाल्लाह। तो इसके साथ ही अल्लाह से दुआ करते हैं कि वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अब आप जिस कदर सवाल पूछना चाहें आप पूछ सकते हैं।